کومل کا شمار حسین ترین لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ اس کا رنگ بے تحاشا گورا اور گال گلابی تھے، آنکھیں سنہری اور بال بے تحاشا خوبصورت اور کمر تک لمبے تھے۔ اس دن وہ آئینے میں دیکھتے ہوئے خود کو سنوار رہی تھی جب اس کی امی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کومل کو دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی نظر اتارنے لگی اور کہنے لگی کہ جلدی سے آ جاؤ بیٹا ڈرائنگ روم میں، مہمان کب سے آئے بیٹھے ہیں۔ جی امی، میں تیار ہو گئی ہوں، بس میں آنے ہی والی تھی۔ کومل جب اپنی ماں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اس سے دیکھ کر اس کی ساس بے ساختہ بول اٹھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی بیٹی بہت خوبصورت ہے۔ ہمیں کسی ایسی ہی بہو کی تلاش تھی جو اپنی خوبصورتی سے ہمارے گھر کو روشن کر دے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے اس کے بال بہت خوبصورت ہے، لمبے اور سیاہ۔ کومل نے مسکراتے ہوئے ان تعریفوں کو وصول کیا اور اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب اس کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ اس کی ساس آتے جاتے اس کے بالوں کی تعریف کرتی تھی۔ ان دنوں کومل گھر میں خانہ داری سیکھ رہی تھی۔ اسے کوکنگ کا بالکل بھی تجربہ نہیں تھا، وہ کہ اس کی سسرال میں ملازم تھے، مگر اس کی امی کہتی تھی کہ تمہیں ہر کام آنا چاہیے۔ اس دن جب وہ کھانا بنا رہی تھی تو نہ جانے کیسے اس کے دوپٹے میں آگ لگی۔ اس آگ نے اس کے بالوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ خوف سے چلانے لگی۔ تبھی اس کی امی کچن میں آ گئی۔ انہوں نے اس پر پانی ڈال کر اسے مزید جلنے سے بچا لیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کے بال اور کمر بری طرح سے جل گئی تھی۔ اس کے بال اب کندھوں تک آ گئے تھے۔ وہ جو اپنے بالوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہتی تھی، اب وہ اداس ہو گئی تھی۔ امی، میری ساس تو میرے بالوں کی تعریف کرتی تھی، انہیں تو میرے بال بہت پسند تھے۔ اگر انہیں پتا چلا میرے بال جل گئے ہیں تو وہ رشتہ ختم کر دیں گے۔ اس کی ماں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ تم ان کے سامنے اپنے سر کو اچھے سے ڈھک کے رکھنا تاکہ ان کی تمہارے بالوں پہ نظر ہی نہ پڑے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب ہی اس کی ساس آتی تو کومل اپنے بالوں کو دوپٹے سے ڈھک لیا کرتی تھی۔ یوں اس کے بالوں کے بارے میں کسی کو بھی پتا نہیں چلا، مگر کومل کو دل ہی دل میں ڈر لگ رہا تھا۔ اور پھر اس کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ وہ جب پارلر میں گئی تو بیوٹیشین کو کہنے لگی کہ میرے بال تو پوری طرح سے جل گئے ہیں، میرے بال اس طرح سے بنائے کسی کو اندازہ نہ ہو سکے کہ میرے بال چھوٹے ہیں۔ تبھی بیوٹیشین کہنے لگی کہ فکر مت کریں، میں آپ کے بالوں میں ایکسٹینشنز لگا دیتی ہوں جس سے آپ کے بال گھنے اور لمبے دکھنے لگیں گے۔ یہ سن کر کومل خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ میرے بالوں میں ایکسٹینشنز لگا دیں، بس میں آج سب سے خوبصورت اور حسین دکھنا چاہتی ہوں۔ بیوٹیشین اس کی بات پر مسکرا دی، پھر اس کے ہاتھ مہارت سے چلنے لگے۔ جب کومل نے خود کو آئینے میں دیکھا تو وہ خود کو پہچان ہی نہیں سکی۔ بلا شبہ وہ آج زمین پر سب سے خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی شادی کے فنکشنز بھی ختم ہو گئے، مگر اب اس کا سر درد ہی اس کو نہیں چھوڑتا تھا۔ ہر وقت وہ سر درد میں مبتلا رہتی۔ اسے سب سے حیرت ان ایکسٹینشن پلیٹس پر تھی جو اس کے بالوں میں اس طرح سے مکس ہو گئی تھی جیسے اس کے اپنی اصلی بال ہوں۔ یہ دیکھ کر کومل خوش ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ساس سے ڈانٹ کھانے سے بچ گئی تھی، مگر سر درد کی تکلیف اس کے جان لینے کے لیے کافی تھی۔ اب اس کا رنگ بھی سرد رہنے لگا تھا اور ہر وقت وہ سر کو پکڑے رکھتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی ساس اس بات سے چڑھنے لگی کہ جب سے بہو گھر میں آئی ہے وہ اپنے سر درد کو ہی نہیں چھوڑ رہی، وہ ہمیں کیا آرام دے گی۔ اب انہوں نے اس سے اٹھتے بیٹھتے یہی باتیں شروع کرنی تھی۔ اس دن کومل کو جب زیادہ سر میں درد ہوا تو وہ تکلیف کی شدت سے دوڑی ہو گئی تھی۔ وہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئی۔ اسے ہسپتال میں لے جایا گیا۔ جب وہ ہوش میں آئی تو سر درد کی وجہ سے اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کے تمام ٹیسٹ کیے، مگر ان کو کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، آخر اسے سر میں کیوں درد ہے۔ تب کومل کی ساس کو اندازہ ہوا کہ یقیناً یہ کوئی اور ہی بات ہے جس کی وجہ سے میری بہو تکلیف کی شدت سے تڑپ رہی ہے۔ انہوں نے
اپنے پیر صاحب کو بلایا۔ پیر صاحب نے کومل کو دیکھا تو وہ اسے دیکھتے ہی چونک گئے۔ پھر انہوں نے اپنے سامنے کومل کو بٹھایا اور خود پڑھائی کرنے لگے۔ اگلا منظر حیرت ناک تھا۔ جب گھر والوں نے دیکھا کہ کومل کے سر پر بالوں کے بجائے سانپ رینگ رہے تھے، پیر صاحب نے ان سانپوں کو ایک جھٹکے سے اس کے سر سے علادہ کیا اور انہیں آگ میں جلا کر بسم کر دیا۔ سب لوگ حیران پریشان تھے کہ یہ کیا تھا۔ جو منظر انہوں نے دیکھا تھا وہ ان سب کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ تب شاہ صاحب نے بتایا کہ دراصل ایک ڈائن کے بال تھے جو کہ اس پارلر والی نے کومل کو لگا دیے۔ وہ ڈائن ان بالوں کے ذریعے سے کومل کا خون چوس رہی تھی۔ اگر مسلسل کچھ دن تک یہ بال اس کے جسم کا حصہ رہتے تو اس کی جان کو خطرہ تھا۔ تب کومل نے سب کو بتایا کہ اس کے بال جل گئے تھے۔ اس کی ساس اسے ڈانٹ کر کہنے لگی کہ تمہیں یہ بات چھپانی نہیں چاہیے تھی، یہ بات سب کو بتانی چاہیے تھی۔ کومل نے سب سے معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گی۔